اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جب انہیں ان کے بھائی نوح نے یہ فرمایا الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، یقین جانو میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، چنانچہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، چنانچہ اللہ ہی سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی عمر طویل ہے اور مشقتیں بہت زیادہ ہیں۔ 950 سال قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کوئی 90 کے قریب مسلمان ہوئے جو کشتی پہ سوار ہوئے۔ اور نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت دنیا محدود سی تھی، مختصر سے لوگ تھے، لیکن سب کے نبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قوم نے نہ مانا، عذاب آیا تو سب پہ آیا، پوری روئے زمین پہ عذاب آیا۔ حضور انور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا کے لیے، بلکہ آپ تو اولین و آخرین کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، تو کسی ایک وصف میں یہ قدر مشترک ہے۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جو ایک وتیرہ چلایا ہے۔ انسان زمین پہ آ کے اپنا گھر بھول گیا اور اس نے سمجھ لیا میں زمین کی پیداوار ہوں، ادھر ہی مجھے رہنا ہے، تو جس نے میری مرضی کے خلاف بات کی مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ یہ جو عنصر پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہماری مرضی ہمارے مفاد کے خلاف بات کرے اس کو اچھا نہیں جانا جاتا۔ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ یہی وجہ ہے حق بیان کرنے والا عالم قوم میں اپنا مقام نہیں بنا سکتا، قوم کے دلوں میں اپنی جگہ تبھی بنائے گا کہ قوم کا بھی کچھ لحاظ رکھے گا، کچھ ان کی ضروریات تقاضوں کا خیال رکھے، تو پھر وہ ہر دل عزیزی کا ایک وہ ہوتا ہے نا، خبط سوار ہوتا ہے کہ مجھ پر کوئی ناراض نہ ہو، جی سارے خوش رہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ناراض کوئی نہ ہو۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب وہ مداہنت کرے گا، دین چھپائے گا، حق نہیں بتائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ حق بتانے کی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے راضی رہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، تو قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا تعارف کروایا اور اللہ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی کہ اللہ کا ڈر ہی وہ طاقت ہے
جو انسان کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے روکتی ہے۔ باقی جو قوانین ہیں، قوانین دیکھ لیجئے کہ ہر ملک میں قوانین ہیں مگر جرائم ختم نہیں ہوتے۔ ہر ملک میں جرائم آئے روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں سخت قوانین ہیں وہاں بھی یہی حال ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے جدہ میں دیکھا ہے جس تھڑے پہ مجرموں کو قتل کیا جاتا ہے اس تھڑے پہ ایک بندہ ہیروئن بیچ رہا تھا، اسی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ تو میں نے منظر دیکھا، مسجد کے باہر ایک تھڑا بنا ہوا ہے چبوترا سا، جہاں وہ قصاص جاری کرتے ہیں، اس مجرموں کو قتل کرتے ہیں، اسی جگہ پہ ایک بندے کو میں نے دیکھا بیٹھ کے ہیروئن بیچ رہا ہے۔ تو ان قوانین سے جرائم نہیں ختم ہوتے۔ اللہ کا خوف جب دل میں آتا ہے تو جنگل میں تنہائی میں بھی بندہ لا قانونیت نہیں کرتا۔ شریعت نے ہمیں یہ سکھلایا، اور اللہ رب العزت نے بھی جتنے قوانین بتلائے ہیں نا، ہر قانون کے ساتھ اپنے ڈر اور خوف اور جنت کے وعدے اور جہنم کی وعیدیں ساتھ ساتھ جوڑی ہیں کہ ان قوانین پر عمل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اندر کا داعیہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ انی لکم رسول امین، اور پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اللہ کا پورا پورا پیغام میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ یاد رکھیں، نبی امت کا سب سے بڑا خیر خواہ اور غم خوار ہوتا ہے، جو بے لوث امت کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ پھر جو نبوت کے جانشین ہیں، ورثۃ الانبیاء، وہ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، جو ان کی آخرت بچانے کے فکر میں ہیں، ان کی دنیا آخرت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام جو ورثۃ الانبیاء ہیں، مخلص علماء کرام، اہل حق علماء کرام، یہ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، حتیٰ کہ امت کی گالیاں طعنے سن کر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی وہ خیر خواہی جتلائی کہ وَأَطِيعُونَ، میرا کہا مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم سے کوئی غرض ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو اللہ کے ہاں ہے، اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہی مجھے دے گا اس کا بدلہ، میں تو اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اس کا تقاضا اب یہی ہے، دوبارہ پھر تاکید فرمائی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ تو اللہ سے بھئی اللہ کا ڈر مانگنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، یا اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف نصیب فرما دے جو ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچانے والی چیز بھئی اللہ کا خوف ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور امت کو سکھلائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک، یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے اپنی خشیت اور اپنا خوف، ما تحول به بیننا، اتنا خوف دے دے کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، کیونکہ خوف میں بھی اگر زیادتی ہو جائے تب بھی بندے کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، پھر کیا پتہ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، تو اس حدیث پاک میں اس حد کو بھی ذکر فرما دیا، صرف مطلق خوف نہیں مانگا گیا، خوف بڑھ گیا تو ہلاک ہو جائے گا، ممکن ہے خوف کے مارے ایمان سے ہی جاتا رہے، یہ بھی امکان ہے، اس لیے تو اس کی حد بتلا دی، ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اللہ اتنا خوف دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے۔ آمین تو کہہ دیں بھائی، یہ دعا ہو رہی ہے، ان دعاؤں کا ذوق رکھنا چاہیے، یہ بڑے قیمتی جواہرات ہیں، ان کی قدر دانی کرنی چاہیے۔
جو مسنون دعا آئے، کوئی سنت عمل آئے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھنا چاہیے، اور اس مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کی رغبت رکھنی چاہیے، بندہ آمین کہے، اس کو حاصل کرے، اس کو یاد کرے اور اس کو اپنے عمل میں لائے، یہ اس مہمان کا اکرام ہے۔ اگر سنت کا اکرام نہیں کیا، اس دعا کی قدر نہیں کی ہے اور دل میں دائیں ہی پیدا نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے جی گلاں ہوندیاں رہندیاں، ٹھیک ہے، کیڑی کیڑی گل بندہ یاد رکھے، تو اس نے پھر گویا کہ یوں ہی سمجھے کہ اس نے مہمان کی بے اکرامی کی ہے۔ اور مہمان کس کے؟ مولوی صاحب کا نہیں ہے بھائی، کسی پیر استاد کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے مہمان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔